حضرت با یزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا کہ امی میں تجھے راضی کروں یا اپنے رب کو راضی کروں؟ ممی تو اپنے حق مجھے معاف کر دے، اللہ کو میں راضی کر لوں گا، فرمایا انہوں نے۔ ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بیٹے، جاؤ پتر میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ تو چلے گئے جنگلوں میں، تو غور و فکر میں لگے رہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے، اس کی صفات بیان کرتے رہے، سجدے کرتے رہے، لگا دیے دن رات لگا دیے اللہ کو یاد کرنے میں۔ ان کو 12 سال گزر گئے حق کی تلاش میں۔ ایک دن واپس بستام کے قریب سے گزر رہے تھے، خیال آیا ان کو چلتے چلتے کہ اپنی ماں کو سلام کر جاؤں۔ اچھا جب آئے اپنے گھر پہ تو دروازے پہ دستک دینے لگے، تو اس خیال نے ان کا ہاتھ روک لیا کہ ساری زندگی میں نے ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا، اب دکھ بھی کیوں دینے لگا ہوں۔ رات کا ایک پہر بیت چکا ہے، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، میری ماں جو ہے وہ بستر پہ لیٹی ہوئی ہوگی، سو رہی ہوگی، میری ماں میرے لیے اٹھے گی، دروازہ کھولے گی، تو دروازے کے ساتھ ہی آپ نے کیا کیا، لگ کے بیٹھ گئے اور ساری رات کاٹ دی، گزار دی، صرف اس خیال سے کہ ان کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب سحری کا وقت ہوا تو اندر سے جو نالی آتی تھی اس میں سے پانی آنے لگا، آپ سمجھ گئے کہ میری ماں اٹھ چکی ہے، اور یہ یقیناً وضو کا پانی ہے۔ تو انہوں نے فوراً دروازے پہ دستک دی اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اندر سے آواز آئی ماں کی کہ بیٹا با یزید میں ابھی آئی، دروازہ کھولتی ہوں۔ مائیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے، اپنے بیٹوں کے دستک کے انداز سے جان لیتی ہیں کہ یہ کس بیٹے کے ہاتھوں کا کھٹکھٹ ہے۔ 12 سال ہو گئے تھے، دستک دی، سبحان اللہ۔ ماں جو ہوتی ہے نا اس کی تو نگاہیں ہی دروازوں پہ رہتی ہیں کہ اب میرا لال آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میں اسے گلے لگاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ ماں نے دروازہ کھولا، 12 سال جنگلوں میں ہی رہا تھا، سب کچھ خراب ہوا تھا، پھٹے ہوئے کپڑے، گندی صورت، بکھرے ہوئے بال۔ میری ماں کی جب نگاہ پڑی مجھ پہ تو اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ماں نے اوپر آسمان پہ دیکھا اور ہاتھ اٹھا کے کہا کہ مالک، میرا بیٹا با یزید تیری تلاش میں نکلا تھا اور تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت با یزید بسطامی کہتے ہیں کہ 12 سال کی جو عبادت سے نہیں ملا تھا وہ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے مل گیا۔ میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں ڈھونڈ رہا تھا اور تو کہاں موجود ہے۔ تو ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے ماں باپ ناراض ہیں اور وہ لوگ جا کے مسجد کے امام صاحب یا پیر صاحب کی خدمت کرتے ہیں، تو اگر ایسی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جاؤ اپنی ماں کے، اپنے باپ کے قدم چومو، ان کی خدمت کرو۔ تمہارے پہلے مرشد تو وہی ہیں نا، ان کو راضی کرو، پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو جو گھر میں ہیں، پھر اس کے بعد کسی شیخ کامل پیر صاحب کی صحبت میں آنا۔ ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو تمہارے دل کی جو بند کھڑکیاں ہیں نا وہ کھل جائیں گی۔ اللہ کو تلاش کرنے کا راستہ یہیں سے کھلے گا۔ ماں باپ کو کبھی دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، ان کو اپنی وجہ سے خوش رکھو۔ کچھ مسئلے ہیں اگر ماں باپ کے ساتھ تو وہ مسئلے بہتر کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم ماں باپ ہمیں کتنا بھی کچھ کہہ لیں، ہم اف بھی نہیں کر سکتے ان کو، اف۔ اور آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو، معاملات بہتر کرو۔ اللہ لوز یو سو مچ۔